فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑ درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیانی امت قرار دیا. وہ امت جو اعتدال کے اوپر گامزن ہے، اپنی مرضی سے دین کے اندر نہ کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کی کمی کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے معتدل امت قرار دیا. لیکن اس امت میں چند فرقے ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اعتدال کا شکار نہیں ہے، اعتدال کی راہ پر نہیں ہے، بلکہ افراط و تفریط کا شکار ہے. ایک گروہ جسے ناسبی کہا جاتا ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، حتیٰ کہ ان کو کافر تک قرار دیتا ہے. اور ایک گروہ جو رافضیوں کا گروہ ہے، جو اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. وہ اہل سنت جو صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں نہ کسی غلو کا شکار ہے، نہ افراط و تفریط کا شکار ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے ہم صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام میں تمام صحابہ، تمام اہل بیت کے افراد جنتی ہیں. اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ان گروہوں کے پیدا ہونے کی وجہ کچھ تاریخ کے لوگ بنے، جنہوں نے جب تاریخ کی کتابیں مرتب کی تو صحیح روایات کو استعمال نہیں کیا، بلکہ من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی کتابوں میں درج کی. دین سے بیزار لوگ، دین سے دشمنی رکھنے والے ان قصوں کو اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آج کا مسلمان صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو صحابہ کرام کی شان میں تو گستاخی نہیں ہوگی. ان کا مقام اللہ نے بہت بلند بیان فرما دیا، لیکن انسان کی اپنی آخرت تباہ ہو کر رہتے ہیں. وہ ہستیاں جن کو اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیا میرے اور آپ کے گستاخی کرنے سے ان کی شان میں کمی آ سکتی ہے؟ ہرگز کمی نہیں آ سکتی. میرے اور آپ کے گستاخی کرنے سے میری اپنی تو آخرت برباد ہو سکتی ہے، لیکن سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی. آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں جو محبت تھی، آپس میں جو ان کے تعلقات تھے، ان کی بنا پر ہوگی. اور جو صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا کیسے تباہ کرتا ہے، اس موضوع پر آج کا خطبہ جمعہ ہے. صحابہ کرام کی اللہ رب العزت نے ایسی تربیت فرما دی کہ آقا علیہ السلام نے بھائی چارے کا ایسا درس دے دیا کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے. جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی شہید ہونے کے قریب ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے، پانی کی طلب ہوئی. ساقی کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا. منہ کے قریب برتن آیا، کان میں آواز پڑی میرے ساتھی کو پانی چاہیے. ساقی کو کہا مجھے چھوڑ، پہلے اس کو پانی پلا دے. دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کے منہ کے پاس برتن پہنچا، کان میں آواز پڑی میرے ساتھی کو پانی چاہیے. خود بھی پانی نہیں پیا، کہا اس کو پلا دے.
3 یا 4 صحابہ تھے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، ایک نے بھی پانی نہیں پیا۔ محبت یہ تھی، دل میں درد یہ تھا شاید کہ میری خیر ہے میرا بھائی بچ جائے۔ اپنے بھائی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ مدینہ میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کی تو انصار نے وہ محبت، وہ بھائی چارے کی مثال قائم کر دی کہ اپنا آدھا مال اپنے نکاح سے اپنی بیوی کو بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وقف کر دیا، اپنے کاروبار میں اپنے مسلمان بھائی کو شریک کر لیا۔ آج امت ایسی مثالیں قائم کرنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ عظیم محبت تھی، وہ عظیم غرض تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کا یہ وصف بیان کیا کہ رحماء بینہم، آپس کے ان کے معاملات بہت نرمی والے تھے، بہت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ بات اہل بیت اور صحابہ کرام کی آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنتے ہیں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھے ابو بکر کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابہ۔ ایک طرف ابو بکر کے رشتہ دار ہوں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو، ابو بکر کو اپنے گھرانے سے زیادہ رسول اللہ کا گھرانہ پسند ہے۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت کرنا ابو بکر کو زیادہ پسند ہے۔ یہی بس نہیں بلکہ آپ نے فرمایا ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ آقا علیہ السلام کی عزت اس بات میں ہے کہ ایک مسلمان اہل بیت کی عزت کرے، اہل بیت کا احترام کرے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے، پھر وہ آقا علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ یہی بس نہیں، آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بابا سیدنا علی سے سوال کرتے ہیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بابا علی آپ کے نزدیک آقا علیہ السلام کے بعد دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، سیدنا علی کا جواب ہے ابو بکر آقا علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ہے۔ آپ کا بیٹا سوال کرتا ہے ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے نے اگلا سوال کیا اور خود کہنے لگے مجھے شک پڑی کہ آپ سیدنا عثمان کا نام لیں گے۔ میں نے کہا بابا عمر کے بعد تو آپ کا درجہ بنتا ہے۔ کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں تو ایک مسلمان ہوں، میرے بعد ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان کا درجہ بنتا ہے۔ یہ سیدنا علی کا موقف ہے۔ آج سیدنا علی کا نام لینے والے سیدنا ابو بکر پر تان کرتے ہیں، سیدنا عثمان پر، سیدنا عمر پر تان کرتے ہیں، تو کس بنا پر کرتے ہیں؟ سیدنا علی کا تو عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی یار غار ابو بکر کا درجہ ہے۔ بات سیدنا عمر کی آئے، آپ نے خلافت سنبھالی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کہا چچا مجھے اس دن بہت زیادہ خوشی ہوئی جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، اور مجھے یہ خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اسلام لانے سے خوشی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے اسلام لانے سے رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کی مسکراہٹ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر میرے باپ خطاب بھی اسلام لے آتے آقا علیہ السلام اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اپنے باپ سے زیادہ اسلام لانے کا خوشی سیدنا عمر کو سیدنا عباس کی ہے جو اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسماء بنت انیس رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا جاؤ سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کرو۔ آپ ان کے پاس جاتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں، حال احوال پوچھتی ہیں، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ پھر بھی وہیں بیٹھی رہی، ان کے تجہیز و تکریم میں آپ نے شرکت کی، غسل دینے میں شرکت کی۔ ذرا تصور کیجیے ہمارے معاشرے میں جب کسی خاندان کی یہاں موتگی ہوتی ہے
اس کے قریبی رشتے دار اس کو غسل دیتے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس سیدہ ابوبکر کی بیوی ہیں، لیکن غسل سیدہ فاطمہ کو دے رہی ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے ابوبکر کے گھرانے کی سیدہ فاطمہ سے کیسی محبت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور میں 1 سالی ہو گئی، بارش نہیں نازل ہو رہی۔ آپ نے کہ بعض صحابہ موجود ہیں مدینہ میں، لیکن سب کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس کو بلایا، اپنے پاس ممبر کے بلایا، کہا چچا ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ پھر خود بھی دعا کی، اللہ پہلے ہم اپنے نبی آقا علیہ السلام کے ذریعے دعا کروایا کرتے تھے، وہ ہمارے درمیان موجود تھے، اب ہمارے درمیان موجود نہیں، ہم آپ کے چچا اللہ سے دعا کرواتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں سیدنا عباس نے دعا کی، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فارسی قبیلے سے فارسی حکمران کی بیٹیاں گرفتار ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے عزیز صحابی نے جب فارس کو فتح کیا، اس کے حکمران کی 2 بیٹیاں گرفتار ہوئی، عظیم گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک بڑے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن راستے میں اسلام قبول کر لیا، مدینے میں آتی ہیں، یہ قیدی ہیں، گرفتار ہو کر سیدنا عمر کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ معزز گھرانے کی بیٹیاں ہیں، معزز نسب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کسی عظیم نسب والے کو دینی چاہیے، یہ کسی عظیم گھرانے والے کو دینی چاہیے۔ آپ نے سیدنا علی کی طرف دیکھا، دونوں بیٹیوں کو سیدنا علی کے سپرد کر دیا۔ سیدنا عمر کی سیدنا علی سے محبت ہے، پتہ لگتا ہے آپ ان کو عظیم گھرانے والے شمار کرتے تھے، عظیم نسب والے، عظیم مقام و مرتبے والے شمار کرتے تھے۔ آپ کے دور میں مال غنیمت آتا ہے، آپ صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا کرتے، وظائف مقرر کیا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے سب کو 5,000 درہم دیے۔ سیدنا علی اہل بدر میں شریک تھے، ان کو بھی 5,000 درہم ملے، لیکن سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ اہل بدر کے موقع پر پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کو بھی 5,000 دیے، اور فرمایا ان کی رسول اللہ سے ایسی نسبت ہے کہ میں نے ان دونوں کو بھی 5,000 دیے۔ آپ نے اس واجب الطاہرات کو 12,000 درہم وظائف مقرر کیے۔ یہ سیدنا عمر کی اہل بیت سے محبت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان کی محبت زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ ان کی محبت تو ایسی تھی کہ کئی نسلوں تک انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں قائم کی۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور نکاح کرتے ہوئے فرمایا عائشہ نکاح سے قبل مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی تصویر دکھائی اور کئی مرتبہ دکھائی، اور فرمایا عائشہ یہ ایسی بیوی ہے جو آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے نکاح کر کے سیدنا ابوبکر کے گھرانے سے اپنا تعلق مضبوط کیا۔ آقا علیہ السلام کی رخصت کے بعد سیدنا ابوبکر جب دنیا سے جاتے ہیں، آپ کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس آپ کے نکاح میں تھی، لیکن عدت گزرنے کے بعد سیدنا علی نے ان سے نکاح کیا۔ پتہ لگا اہل بیت کے تعلقات اس طرح کے ہیں۔ لوگ یہ بات کہلاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر نے خلافت کے دوران اہل بیت کے ساتھ اچھا تعلق نہیں کیا، اگر اچھے تعلقات نہ ہوتے تو سیدنا علی سیدہ ابوبکر کی بیوی سے کیوں نکاح کرتے؟ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا ابوبکر کی نواسی سے شادی کی۔ آپ کے ہاں امام باقر بہت مشہور ہیں، بہت دیندار آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے سیدنا ابوبکر کے گھرانے میں شادی کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی سے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ یہ آپس کے تعلقات کس طرح کے ہیں؟ اور آپ خود فرمایا کرتے اے علی مجھے نکاح کی طلب نہیں، لیکن صرف میں اہل بیت سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، صرف میں اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک شمار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں۔ اور جب نکاح ہو گیا آپ نے مسلمانوں میں آ کے اعلان کیا وہ مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے، میں نے اہل بیت سے ہاں شادی کی ہے۔ اور میرے ذہن میں وہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا، تمام نسب، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے آقا علیہ السلام کے نسب کے۔ آقا علیہ السلام کے تمام رشتے باقی رہیں گے، اس لیے میں نے ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی ہے اس سے نکاح کیا۔ آپ کے نزدیک یہ مقام و مرتبہ تھا، اہل بیت نے آپ کے ناموں پر نام رکھے۔ آج ادنا سے ادنا آدمی دین سے بیزار ہو لیکن بچوں کا نام رکھنے کی باری آئے کسی دیندار آدمی کا نام رکھتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کس سے کیا کرتے؟ سیدنا ابو بکر سے۔ سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام ابو بکر رکھا۔ سیدنا حسن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، سیدنا علی سے مشورہ کیا نام کیا رکھوں؟ کہا ابو بکر نام رکھوں۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، پوچھا کیا نام رکھوں؟ کہا ابو بکر کے بعد امت میں سب سے افضل عمر ہے، اپنے بچے کا نام عمر رکھو۔ سیدنا حسین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، سیدنا علی سے پوچھا نام کیا رکھوں؟ کہا ابو بکر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، کہا نام کیا رکھوں؟ کہا عمر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، کہا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہا عثمان نام رکھو۔ امام موسیٰ کاظم اہل بیت کے ہاں شمار ہوتے ہیں، اہل تشیع ان کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوئی انہوں نے نام سیدہ عائشہ کے نام پر عائشہ نام رکھا۔ یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے آپس میں تعلقات ہیں، لیکن آج کا مسلمان اگر صحابہ کرام کے ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں، ان کی جو بشری خطائیں ہیں، ان کا تذکرہ کرے اور ان کے اوپر لعن طعن کرے تو سن لے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا، اختارنی اصحابہ، اور میرے لیے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا، فمنہم فجعل لی منہم وزراء، ان صحابہ میں سے چند صحابہ کو میرا وزیر مقرر کیا، وانصارا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، واصحارا، اور کچھ کو میرا داماد بنا دیا، کچھ کو میرا سسر بنا دیا، فمن سبہم فلعنۃ اللہ علیہ، جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، ان کے کسی معاملے میں ان کے اوپر کام کیا، ان کو گالی دی، فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ نہیں بس نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس شخص کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کا مقام اس قدر زیادہ ہے کہ اگر غیر صحابی میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر محیط ہے، فرمایا کوئی شخص اتنی مقدار میں سونا خرچ کرے، ایک طرف ایک مد سونا یا ایک مد غلہ میرے صحابی نے خرچ کیا ہو یا آدھا مد خرچ کیا ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مد 600 گرام بنتا ہے، آدھا مد 300 گرام، فرمایا 300 گرام غلہ میرے صحابی کا ہو اور ایک طرف بہت پہاڑ کے برابر سونا ہو، میرے صحابی کا یہ 300 گرام غلہ اللہ کے راستے میں دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ آج امت میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ آئیے چند واقعات ان لوگوں کے سن لیجیے جنہوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، ان کی گستاخی کی، اللہ نے ان کا انجام کیا کر دیا۔ شام کا واقعہ ہے، ایک عالم بیان کرتے ہیں میں نے ایک مسجد میں نماز ادا کی، وہاں کے امام نے نماز پڑھنے کے بعد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کی، ان کو برا بھلا کہا اور بد دعا کی۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے چلا گیا، 1 سال کے بعد مجھے پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنا پڑی، میں نے دیکھا امام بدل گیا، امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی فضیلت بیان کی، ان کے لیے کلمہ خیر کہا، ان کے لیے دعا کی۔ میں نے پوچھا آپ کے پرانے امام کا کیا بنا؟ کہا اور ہمارے ساتھ چلو۔ ساتھ چلتے ہیں، دیکھا ایک کمرے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے جس کی شکل کتے کی شکل بن گئی ہے، اس کی آنکھوں سے زاروں بدار آنسو نکل رہے۔ کہا یہ میرا ماں بیٹھا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم وہی شخص ہو جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو برا بھلا کہا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں ہی کہا کرتا ہوں۔
اللہ نے اس دنیا میں کتے کی شکل بنا دی. پاکستان کا واقعہ ہے. سرگودا کے مشہور عالم دین ہیں سید سفین شاہ نقوی حافظہ اللہ. وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. میرا ماموں سگا ماموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی گستاخی کیا کرتا ہے. سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی خاص طور پر گستاخی کرتا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کی میت سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کتا بھونکا کرتا ہے. کتے کی بھونکنے کی طرح اس کے میت سے آواز آ رہی اور اس کا چہرہ بدل گیا. پتہ لگا وجہ کیا تھی. جب گھر میں کوئی کتا آتا تو کہتا نعوذ باللہ یہ ابوبکر آ گیا, نعوذ باللہ عمر آ گیا. یہ گستاخی کی اللہ نے دنیا میں انجام دکھلا دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں ان کے بعد ان کا جنازہ پڑھا گیا. ایک شخص نے وہاں پہ گستاخی کی. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. ایک شخص اس کا ہاتھ سن ہو چکا ہے, لکڑی کی طرح ہاتھ سوکھ گیا ہے. اللہ سے دعا کر رہا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے پتہ ہے تمہیں معاف نہیں کرنا. اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے لگتا ہے مجھے معاف نہیں کرے گا. آپ متوجہ ہوئے, کہا تو کیا دعا کر رہا ہے, تو نے غلطی کیا کی ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک وعدہ کیا تھا اگر مجھے عہدہ ملا حکومت ملی میں سیدنا عثمان کے چہرے پر ایک تھپڑ نصیب کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک. کہنے لگا کہ دنیا میں مجھے موقع نہیں ملا. جب آپ وفات پا جاتے ہیں لوگ آپ کے گھر آپ کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں, میں بھی جنازہ پڑھنے کے بہانے جاتا ہوں. کفن کو سائڈ پہ کیا, میں نے چہرے پر مجھے تھپڑ لگایا. تھپڑ لگانے کی وجہ سے میرا ہاتھ سوکھ گیا ہے, لکڑی کی طرح ہاتھ بن گیا ہے. مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے. اللہ نے اس کا ہاتھ دنیا میں شامل کر دیا. عبید اللہ بن زیاد مشہور قصہ ہے. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والا, آپ کے چہرہ کے ساتھ گستاخی کرنے والا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا آپ کے چہرے کو ایک سوٹی منگواتا ہے, ایک ڈنڈا منگوایا اس کے اوپر لٹکا دیتا ہے. اپنے پاس اس کے پاس ایک چھڑی ہے, اس کے ساتھ آپ کے چہرے کی گستاخی کرتا ہے. چھڑی کو لے کر آپ کے منہ پر لگاتا ہلاتا ہے. لوگوں نے دیکھا, اس کو آواز دلائی یہ کیا کر رہا ہے, نواسہ رسول ہے, تو کتنی گستاخی کرتا ہے. ابراہیم بن موسیٰ اس کو پتہ لگا کہ اس نے نواسہ رسول کے ساتھ ایسے کیا ہے. اس نے فوراً اس کا راستہ روکا. یہ جنگ کے لیے جا رہا تھا, راستہ روکا, اس کو قتل کر دیا. اس کا سر اتار کر کوفہ کی مسجد میں لایا گیا. اس کا سر ایک جگہ پڑا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. لوگ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک سانپ نے مردار ہوا, اس کے ناک کے اندر سانپ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد سانپ واپس نکلتا ہے, ہمارے سامنے سانپ غائب ہو جاتا ہے. پھر دیکھا ایک سانپ آیا, اس کی ناک میں جاتا ہے, سانپ پھر غائب ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ ایسے ہوا اور یہ انجام نواسہ رسول کی گستاخی کا تھا. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشرف مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ایک عورت نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے میری زمین ناجائز قبضے میں کی ہے. صحابی رسول کے اوپر الزام لگایا, عدالت میں پیش ہوئے. مروان بن حکم نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگے میرے پاس ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے. پوچھا کون سی حدیث؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا 7 کوہ بنا کر اللہ اس کے گلے میں لٹکا دے گا. اس حدیث کے بعد میں کسی کی ناانصافی کے ساتھ زمین قبضے میں نہیں کر سکتا. اور دعا کی اللہ اگر اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا میری زندگی میں اس عورت کو نبینا کر دے, اس کی برائی چھین لے اور اس کو اس کے احاطے کے اندر بول کر دے. لکھنے والے لکھتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر وہ عورت نبینا ہو جاتی ہے اور اپنے ہی گھر کے اندر چلتی ہوئی کنویں کے اندر گرتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے. یہ صحابی رسول کی گستاخی کا انجام ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں, محدث ہیں. ان سے کسی شخص نے سوال کیا, ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, کون افضل ہے, کس کا مقام زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز مشہور ہے جن کے بارے میں کہ عمر ثانی ہیں. ان کے دور حکومت میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی, بہت نیک آدمی تھے. لیکن
آپ کا مقام صحابہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ عمر عبداللہ بن مبارک سے جب سوال کیا گیا کہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا یہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، آپ غصے میں آ گئے، کہا کس طرح کے سوال کرنے لگے ہو؟ اللہ کی قسم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں جو مٹی گئی ہے، جو ایک جہاد کے راستے میں گئی ہے، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ صحابی رسول کا مقام کہاں، ایک عام آدمی کا مقام کہاں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والا بنائے۔ صحابہ کی گستاخیوں کے بارے میں اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا موقف ہے۔ وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ایک انسان دنیا میں رہتا ہے، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، تو مجھے بھی چاہیے اپنی زبان کو بند رکھے، ان کی خطاؤں کو معاشرے میں بدنام کر کے، معاشرے میں بیان کر کے صحابہ کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ انسان تھے، اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے بھی چاہیے اپنی زبان کو بند رکھوں۔ اگر میں نے اپنی زبان کو تالا نہ لگایا تو آخرت میری ہی تباہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ ہی اٹھائے، ان کی محبت کرنے والا بنائے، آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کا پڑوس نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔